بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مقربات سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب الخبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وصاب سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کے سرداروں سے مناسب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عرفان اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تاقی اور چھٹے آسمان میں خزان اور ساتویں آسمان میں عزرائیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتم سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مرحبا بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملبس فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب ناک سزا بتا دی۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد باری ہوا کہ کنیز ایمان فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہچانتے کہ یہاں غرور کرنا نکلا ہے تو ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کی لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاکید میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور ان میں اکثر کو سرگوش نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا۔ درگزر ہوا، ضرور جوانوں میں سے تیرا کہیں پر چلے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ درس ہدایت۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی داستانیں تخلیق ہیں، اس لیے اس واقعے کو خداوند اقدس نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورۃ بقرہ، سورۃ العرافات، سورۃ حجاج، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف۔ اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ کور ہے، جس سے منتجل حقیل کا درس ہدایت ملتا ہے۔ نمبر 1، اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کس پر ہوگا عام بندے کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات فلاح کا دار و عمل اور دار حقیقت خاتم بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقربات بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مرکات درجے کے شفاعت سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں رد ہو گئیں اور وہ دونوں جہاں میں ملبوس ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلند درجے پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتم سے بالکل بے خبر تھا۔
حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ الہی جہنم کے عمل کرتا رہا حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہا حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا رتبہ ختمے پر ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام ہو یا جاہل، متقی ہو یا پرہیزگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسے سے ہوشیار اور اس کے فریب سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسے ڈال کر تیرے بندے کو ستر مستقات سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں جانب سے انسان پر حملہ آور ہونے اور وسوسے ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جانب سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسے ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز تعجب چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتبے یا ابلیس کے وسوسے نہیں ہیں، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند اقدس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ واللہ خداوند اکرم ہر مسلمان کو ختم بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔